کائنات کی علمی توجیہ پیش کرنے والے یونانی فلسفیوں میں دوسرا اہم نام اناکسیمیندر کا ہے۔ اناکسیمیندر پراکسیڈس کا بیٹا تھا جو 42ویں اولمپیاڈ کے تیسرے سال 610 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ ایتھنز کے اپولوڈورس کے مطابق وہ 58ویں اولمپیاڈ یعنی 546 سے 547 قبل مسیح کے دوسرے سال کے دوران 64 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اسے بابائے فلکیات بھی کہا جاتا ہے۔ اناکسیمیندر ایک یونانی فلسفی تھا جو مائلٹس میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے ماسٹر تھالیس کی تعلیمات سیکھیں اور تھالیس کی جگہ اسی اسکول کا دوسرا ماسٹر بن گیا۔ اس کی زندگی اور کام کا آج بہت کم علم دستیاب ہے۔ دستیاب تاریخی دستاویزات کے مطابق وہ پہلا فلسفی ہے جس نے اپنے مطالعے کو تحریر کیا، حالانکہ ان کے کام کا صرف ایک ٹکڑا باقی ہے۔ تھالیس ملتی نے جو کائناتی تحقیق شروع کی تھی اسے اناکسیمیندر نے آزادی سے جاری رکھا اور اس کے نتائج کو بھی اپنی ناپید ہو جانے والی کتاب میں درج کیا۔ فریسائیڈیز کے دوش بدوش اناکسیمیندر قدیم یونان کا پہلا شخص تھا جو نثر نگاروں میں سب سے پہلا فلسفی مصنف یا صاحب کتاب فلسفی تھا۔ وہ سائنس کا ابتدائی حامی تھا اور اس نے کائنات کے مختلف پہلوؤں کا مشاہدہ اور وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ فلکیات میں اس نے زمین کے سلسلے میں فلکیاتی اجسام کے میکانکس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ طبیعیات میں اس کا یہ موقف کہ غیر معینہ مادہ یا ایپرون تمام چیزوں کا ماخذ ہے، یونانی فلسفہ کو تصوراتی تجرید کی ایک نئی سطح پر لے گیا۔ جیومیٹری کے اس کے علم نے اسے یونان میں جینومون متعارف کرانے کی اجازت دی۔ اس نے دنیا کا ایک نقشہ بنایا جس نے جغرافیہ کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ مائلٹس کی سیاست میں بھی شامل تھا اور اسے اس کی ایک کالونی میں رہنما کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اناکسیمیندر کے نظریات یونانی افسانوی روایت اور مغربی فلسفے کے باب تھیلیس کے کچھ نظریات کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ، خاص طور پر بابل میں پرانی تہذیبوں کے مشاہدات سے متاثر تھے۔ یہ سب عقلی طور پر تیار کیے گئے تھے۔ کچھ آفاقی اصول تلاش کرنے کی خواہش میں اس نے روایتی مذہب کی طرح ایک کائناتی ترتیب کا وجود فرض کیا اور اس کے بارے میں اس کے خیالات نے افسانوں کی پرانی زبان کا استعمال کیا جو حقیقت کے مختلف شعبوں میں الہی کنٹرول کو قرار دیتا ہے۔ یونانی فلسفیوں کے لیے ایک ایسے معاشرے میں یہ ایک عام رواج تھا جس معاشرے نے ہر جگہ دیوتاؤں کو سامنے دیکھا اور سمجھ نہ آنے والی اشیاء کو دیوتاؤں کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ فطرت کے بنیادی عناصر پانی، ہوا، آگ، زمین، جن کے بارے میں پہلی یونانی فلسفیوں کا خیال تھا کہ وہ کائنات کو تشکیل دیتے ہیں، در حقیقت ان ابتدائی قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن کا تصور پہلے سوچنے کے طریقوں میں کیا گیا تھا۔ وہ اپنے فلسفہ میں کہتا ہے کہ تمام اشیاء کا آغاز ایک لامحدود مادے سے ہوا، تمام چیزیں اسی مادے سے ابھرتی اور دوبارہ تباہ ہو کر اسی میں مل جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے جرم کے لیے کفارہ ادا کر سکے۔ اس ابتدائی مادہ کو وہ نہ تو عناصر اربعہ پر مشتمل قرار دیتا ہے اور نہ کوئی ایسا جوہر خیال کرتا ہے جو ہوا اور آگ یا ہوا اور پانی کے بین ہو، اور نہ اسے ایسے مخصوص جوہر کا مرکب سمجھتا ہے جس کے اندر یہ عناصر معینہ طور پر اور کیفاً ممتاز حیثیت سے موجود ہوں۔ مثال کے طور پر تھالیس کہتا تھا کہ مادہ کی ابتدا پانی ہے۔ اناکسیمیندر استدلال کرتا ہے کہ پانی صرف گیلا ہو سکتا ہے، کبھی خشک نہیں ہو سکتا، اور اس لیے وہ ایک بنیادی مادہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایپرون کو ایک مادہ کے طور پر پیش کیا جو اگرچہ ہمارے لیے براہ راست قابل ادراک نہیں ہے۔ اناکسیمیندر دنیا کا ایک میکانیکی ماڈل تصور کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اس کے ماڈل میں زمین لامحدود کے مرکز میں بہت ساکن تیرتی ہے۔ یہ اپنے بے حسی کی وجہ سے اسی جگہ پر ساکن ہے۔ اس کی شکل ایک سلنڈر کی طرح ہے جس کی اونچائی اس کے قطر کا 1/3 ہے، جس کی فلیٹ ٹاپ آباد دنیا کی تشکیل کرتا ہے۔ اناکسیمیندر وہ پہلا ماہر فلکیات تھا جس نے سورج کو ایک بہت بڑا ماس سمجھا۔
اور اس کے نتیجے میں وہ پہلا ایسا نظام پیش کرنے والا تھا جہاں آسمانی اجسام مختلف فاصلوں پر گھومتے ہیں۔ مزید برآں اس نے ایک آسمانی قرہ بنایا۔ اس کا خیال تھا کہ ستارے زمین کے قریب ہیں، پھر چاند اور سورج سب سے زیادہ دور ہیں۔ اس کی اسکیم ایرانی اویستا اور ہندوستانی اپنشدوں میں موجود ہند ایرانی فلسفیانہ روایات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ سورج اور چاند آگ سے بھرے کھوکھلے حلقے ہیں۔ ان کی سطحیں انگیٹھیوں میں سوراخ جیسی ہیں جن کے ذریعے آگ چمکتی ہے۔ چاند کے مراحل نیز سورج اور چاند کے گرہن ان سوراخوں کے بند ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اناکسیمینڈر نے جانوروں کی زندگی کے آغاز اور ابتدا کے بارے میں یہ قیاس کیا کہ انسان پانی میں دوسرے جانوروں سے آئے ہیں۔ اس کے ارتقائی نظریے کے مطابق جانور بہت پہلے سمندر سے نکلے تھے جو ایک کانٹے دار چھال میں پھنس کر پیدا ہوئے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے چھال سوکھ گئی اور جانور اسے توڑنے کے قابل ہو گئے۔ 3 صدی کے رومن مصنف سینسورنس کی یہ رپورٹ ہے۔ اس کے اس نظریہ میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی جھلک ملتی ہے۔ اس وجہ سے اسے نظریہ ارتقاء کا خالق بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سے نقشے قدیم زمانے میں تیار کیے گئے تھے، خاص طور پر مصر، لیڈیا، مشرق وسطیٰ اور بابل میں، جن میں سے آج صرف چند ہی باقی ہیں۔ دنیا کے نقشے کی انوکھی مثال 9ویں صدی قبل مسیح کے آخر میں بابل کے دنیا کے نقشے سے ملتی ہے، لیکن یہ شاید بہت پرانے نقشے پر مبنی ہے۔ ان میں سے اناکسیمینڈر کا اختراعی نقشہ قدیم یونانیوں کے نام سے مشہور پوری آباد زمین کی نمائندگی کرتا تھا۔ اناکسیمینڈر کا دنیا کا یہ بنایا جانے والا نقشہ غالباً ملیٹس کی کالونیوں اور بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کے ارد گرد کی دوسری کالونیوں کے درمیان نیویگیشن اور تجارت کو بہتر بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، جس نے آباد حصے کو چپٹا سمجھا، جو ایک سلنڈر کے اوپری حصے پر مشتمل ہے جس کی موٹائی اس کے قطر کا 1/3 ہے۔ زمین بلندی پر کھڑی ہے، بغیر کسی سہارے کے، اور اپنی جگہ پر قائم ہے کیونکہ یہ دوسری تمام چیزوں سے بیلنسڈ ہے، اور اس طرح اس کا کسی سمت میں بھی ذرا سا بھی جھکاؤ نہیں ہے۔ ان تمام نظریات کو پیش کرنے کے علاوہ اناکسیمینڈر پہلا شخص تھا جس نے جیومیٹری اور ریاضی کو اپلائیڈ سائنس کا درجہ دیا اور ایک فرضی جنت کا نقشہ بناتے ہوئے ان علوم سے مدد لی۔